اور نبی تو اور بھی آئے گئے زمانے میں، مگر کسی کا پسینہ گلاب ہو نہ سکا۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا۔ زہرا زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا۔ آپ کے در کی میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے اچھا ہے اپنا ناتا، آپ تو آپ تو ہیں آتا ہے جن کو، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا۔ بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا معلا، دید کو رب نے بلایا، حشر حشر تلک نہ ہوگا کسی کا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا،
گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف اور مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، لب سے لب مل گئے، پھول سب کھل گئے، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، غم غلط ہو گئے، فکر سب چھٹ گئی، آسمان سے درود و سلام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں یہ معرفت ہوتی ہے کہ وہ نبی کا ذکر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی آل کا بھی ذکر کریں۔ بی بی کی شان میں اس گھر میں ذکر کا اہتمام کیا گیا۔ دعا ہے کہ بی بی اپنے صدقے، اپنی اولاد کے صدقے کوئی غم نہ دے اس گھر میں، اسی طرح خوشیوں کی برسات رہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ صرف اور صرف اس لیے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات ہمارے ذہنوں کو بہت زیادہ بیدار کر دیتی ہے یا اس طرف لے جاتی ہے جہاں ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ بی بی کی والدہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بی بی کا اس دنیا میں آمد ہوئی، ظہور ہوا، تو اس وقت رسول کا اور اس کے گھرانے کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عرب کے جاہل یہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول یا اس کے دین پھیلے، اس وقت انہیں وہ معرفت نہیں تھی۔ بی بی کی عمر 4 سال تھی۔ بی بی نے دیکھا نہیں تھا کہ ان کے گھر میں کوئی آ رہا ہے یا جا رہا ہے، اتنی بے بسی کا عالم تھا۔ اس وقت کے دور کا نبی اس قسم و پرسی سے گزارا کر رہا تھا کہ اچانک ان کے گھر کا دروازہ بجا۔ ماں نے جا کے دروازے پہ دیکھا۔ جب ماں واپس پلٹ کے آئی تو بی بی نے والدہ سے سوال کیا کہ اماں کون آیا تھا؟ ہمارے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، کون آیا تھا؟ کہا بیٹا ایک عربی شادی کی دعوت دینے آیا تھا۔ بچی خوش ہو گئی، کہا اماں کیا ہم جائیں گے؟ کہا بیٹا جانا تو چاہتی ہوں لیکن ہم نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں ہم کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا بیٹا اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ عرب کے جاہل مجھے اس لیے بلا رہے ہیں کہ یہ ملکۃ العرب آج کس حال میں ہے، کس دن کی خدمت کر کے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، جو کپڑے اس کے نوکر نہیں پہنا کرتے تھے وہ اس حال میں رہ رہے ہیں، اور آج ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں، الماری بھری پڑی ہے کپڑوں سے، لیکن پھر بھی سوال یہ ہوتا ہے کہ نیا جوڑا چاہیے، پہننا کیا ہے۔ بچی نے کہا کہ اماں تو ہم کیوں اس لیے نہیں جائیں گے، کیا آپ کو یہ شرمندگی ہے کہ ہمارے پاس اچھا لباس نہیں؟ کہا نہیں بیٹا مجھے اس چیز کی کوئی فکر نہیں، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ جب تم عرب کی عورتوں کے سامنے پہلی بار جاؤ گی تو تمہارے پاس وہی لباس ہے جس میں جگہ جگہ پیون لگا ہوا ہے۔ کہا نہیں اماں میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ انسان کے پاس تقوی کا لباس ہونا چاہیے، میں اسی حال میں جاؤں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بی بی خاتم النبیین کی بیٹی، کیا رسول چاہتے تو اپنی بیٹی کو بہت زیادہ عیش اور آرام سے نہیں رکھ سکتے تھے؟ جس کے در کی غلامی فرشتے کرتے ہو،
تو کیا اس کے لیے جنت سے لباس اور زیورات نہیں آ سکتے تھے؟ لیکن سادہ زندگی گزاری کس لیے؟ تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمیں اپنا طرز عمل کس طرح بنانا چاہیے۔ رسول کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس دنیا میں آنے کا مقصد اور اپنے ساتھ اور اپنی آل کے ساتھ زندگی گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ یہ دیکھ سکیں کہ ہم کتنے ناشکر ہیں۔ کچھ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کوئی شکایت ہمیشہ رہتی ہے، باپ سے، بھائی سے، شوہروں سے کچھ نہ کچھ ضرور رہتی ہے۔ پر میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر گھر کے مرد رشوت لیتے نا تو اس کے ذمہ دار عورتیں ہیں، وہ مجبور کرتی ہے تو وہ بیچارے لیتے ہیں۔ الحمد پڑھے کہ مدحت زہرا سناؤں گی، الحمد پڑھے کہ مدحت زہرا سناؤں گی، سورے کی پیشوائی میں سورہ سناؤں گی، اور کوثر کی آیتیں ہی پڑھوں گی نماز میں، خالق کو سیدہ کا قصیدہ سناؤں گی، صلی علی نبینا صلی سیدہ طاہرہ فاطمہ، سیدہ طاہرہ فاطمہ، سیدہ طاہرہ فاطمہ، لب پہ ورد رہے آپ کا، اور جشن زہرا سجا دیکھیے، جشن زہرا سجا دیکھیے، ہو گئی آج رنگی فضا، سیدہ طاہرہ فاطمہ، اور تیری شان ہو کیسے بیان، تیری شان ہو کیسے بیان، تو زمین پر ہے راز خدا، سیدہ طاہرہ فاطمہ، اور بولے تارے تجھے دیکھ کر، بولے تارے تجھے دیکھ کر، آپ کے آگے چاند ہے کیا، سیدہ طاہرہ فاطمہ، اور مل گیا آپ کا درج سے، مل گیا آپ کا درج سے، اب اسے اور چاہیے کیا، سیدہ طاہرہ فاطمہ، سیدہ طاہرہ فاطمہ، ہے دعا کامل اب پر یہی، ہے دعا کامل اب پر یہی، تیری مدحت کرے ہم صدا،
طاہرہ فاطمہ سیدہ طاہرہ فاطمہ بی بی فاطمہ زہرا کی عظمت پر بلند تر صلوات. رسول کی بیٹی جب شادی ہو کے سسرال چلی اس وقت کا منظر شاعر اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہے کہ بیوی کو کیا ملا. ہو مبارک تمہیں یا نبی بی بی زہرا کی ہے رخصتی. ہو مبارک تمہیں یا نبی بی بی زہرا کی ہے رخصتی. ہو مبارک تمہیں یا نبی بی بی زہرا کی ہے رخصتی. دولہا ہے در بنا دولہا ہے در بنا زہرا دلہن بنی. ہو مبارک تمہیں یا نبی بی بی زہرا کی ہے رخصتی. اور اس کے چہرے کا غازہ بنی ہے حیا اس کے ماتھے کا جھومر ہے الحمد کا. انما اس کے ہاتھوں کا کنگن بنا دیکھیے تو گلو بند ہے کل کفا. خلق میں نہ ملی خلق میں نہ ملی ایسی دلہن کہیں. مبارک تمہیں یا نبی بی بی زہرا کی ہے رخصتی. اور آیتوں سے لباس عروسی سجا آیتوں سے لباس عروسی سجا. نور چہرے پہ آیا ہے والفجر کا اور کلائی کا زیور بنی حل عطا. گوشوار مزمل